السلام علیکم ناظرین، میں قمر نواز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں قمر ٹی وی۔ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کے لیے کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ پہلی دفعہ کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس کی گئی ہے، وہ مرتب کی گئی ہے باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ آج ایک تقریب بھی ہوئی ہے۔ 28 دسمبر 2021 کو کابینہ نے اس پالیسی کی منظوری دی تھی۔ پی ایم ایل این کے دور میں یہ کام شروع ہوا تھا اور پی ٹی آئی کی 3 سال گزرنے کے بعد ساڑھے تین سال گزرنے کے بعد یہ پالیسی فائنلائز ہوئی ہے۔ سول ملٹری نے مل کر یہ پاکستان کے لیے پالیسی بنائی ہے اور اب ہم نے ایک تعین کر لیا ہے، ایک سمت کا تعین کر لیا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہم نے اپنے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ 2022 سے لے کے 2026 تک کی یہ پالیسی مرتب کی گئی ہے۔ پہلی پالیسی ہے۔ 74 سال کی نیند کے بعد ہمیں اب جاگ آئی ہے، دیر آئے درست آئے کہ ہم نے کس سمت پہ چلنا ہے، پوری قوم کو، پورے ملک کو کس سمت پہ لے کے جانا ہے۔ ریگارڈلیس آف کہ آرمی چیف کون ہوتا ہے، ریگارڈلیس آف کہ آپ کی حکومت کو کون لیڈ کر رہا ہے، ریگارڈلیس آف کہ سول میں پاور میں کون ہے اور ملٹری میں پاور میں کون ہے، سب نے مل کے اس پہ چلنا ہے اور سب نے مل کے اس پہ کام کرنا ہے۔ 50% اس پالیسی کے جو پوائنٹس ہیں وہ پبلک کیے گئے ہیں اور 50% کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، خارجہ معاملات ہیں، جیسے سعودیہ کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، عرب دنیا کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، کچھ سیکیورٹی کی پیچیدگی ہوتی ہیں انڈیا کے ساتھ، اس سیگمنٹ کو جو ملک کی سیکیورٹی کے لحاظ سے عام ہے اس کو خفیہ رکھا گیا اور 50% اس کو پبلک کیا گیا۔ یعنی 50% ایسی چیزیں ہیں جو پبلک کو بتا دی جائیں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر 50% جو بقیہ ہیں اگر اس کو پبلک کیا جائے گا تو اس میں خفیہ معاملات ہوتے ہیں، ملک کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، خارجہ معاملات ہیں، تو وہ اگر پبلک تک پہنچائے جائیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پبلک کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، کچھ نیگیٹو چیزیں بھی آ سکتی ہیں، ملک کے لیے بھی کوئی اچھا اس کا نتیجہ نہیں نکل سکتا، اس لیے ان کو پبلک رکھا گیا ہے۔ وہ صرف اور صرف گورنمنٹ آف پاکستان اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوگی ان کے نالج میں رہیں گی۔ اس سے پہلے کوئی بھی پالیسی ہوتی تھی وہ 100% اس کو خفیہ رکھا جاتا تھا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی پالیسی اناؤنس کی گئی ہے تو اس کو پبلک کیا گیا ہے، پبلک کو بتایا گیا کہ ہمیں آپ کے لیے جو پالیسی بنائی ہے، جو پاکستان کے لیے پالیسی بنائی ہے، وہ پبلک کو بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ داخلی اور خارجی سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، کچھ ایسی انفارمیشنز ہوتی ہیں جو صرف اور صرف ٹاپ لیڈرشپ کے لیے ہوتی ہیں، ان کے ڈیسیژن لینے والی ہوتی ہیں، ان کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ اس میں معاشی پہلو کو سیر فہرست رکھا گیا ہے۔ مرکزی حیثیت جو دی گئی ہے وہ اکانومی کو دی گئی ہے۔ دیکھیں اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے معاشی سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی ملک کی معاشی حیثیت جو ہے وہ بڑی ہے، معیشت اس کی تگڑی ہے تو وہ دنیا میں رول کرتے ہیں۔ اگر آپ کی معیشت کمزور ہے تو پھر آپ جتنے مرضی بڑی فوج بنا لیں، جتنی مرضی اسلحہ اکٹھا کر لیں، آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے معاشی جو سیکیورٹی ہے اس کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے اور وہی اس پالیسی کا مرکز ہے۔ عسکری یعنی فوج کے وہ معاملات ہیں، یعنی فوج نے کیا کیا کرنا ہے، فوج کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے، فوج کے پاس کون سی اکوپمنٹ ہونے چاہیے، کس طرح کی تیاری ہونی چاہیے، کس طرح کا ان کا بجٹ ہونا چاہیے، اس کو بھی اس پالیسی میں شامل کیا گیا ہے۔ اس پالیسی میں انسانی پہلو کو شامل کیا گیا ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ملکی پالیسی میں انسانی پہلو کو شامل کیا جا رہا ہے، یعنی انسانوں کا خیال کیسے رکھنے۔ پاکستان میں جو عام عوام ہے اس کو اور ملک کے جو فیصلے کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے یہ پہلو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ لوگ آپس میں ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں تو پھر بڑی سے بڑی فوج بھی ہو وہ ہار جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 5 لاکھ کی فوج افغانستان میں سرنڈر کر گئی تھی، کچھ نہیں کر سکی۔ اگر پبلک ان کے پیچھے ہٹ جاتی ہے، پبلک ان کے پیچھے سے ہاتھ ہٹا لیتی ہے اور پبلک ان کا ساتھ نہیں دیتی تو پھر فوج کچھ نہیں کر سکتی۔ ملک کی خارجہ پالیسی کو اس میں شامل کیا گیا ہے اور اس میں غریب اور امیر کے درمیان جو بڑھتا ہوا فرق ہے اس کو بھی
ڈسکس کیا گیا. اگر غریب اور امیر کے درمیان فرق بڑھے گا تو پھر لوگوں کے درمیان ڈفرینسز بڑھیں گے. جب ڈفرینسز بڑھیں گے تو پھر جو قوم کی یکجانیت ہوتی ہے، ایک ساتھ ہو کے قوم نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے کسی بھی چیلنج کا، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انوائرمنٹل ایشوز، واٹر ریزرویشنز کو بھی شامل کیا گیا ہے. پانی کی قلت اس وقت ہو رہی ہے، انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں، ماحولیات کو کیسے ڈیل کرنا ہے. پاکستان دنیا میں 10ویں نمبر پہ ایسا ملک ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا، جو سب سے زیادہ ماحولیات سے متاثر ہوگا، اور جو گلوبل وارمنگ ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اس کو بھی اس پالیسی میں شامل کیا گیا. فوڈ سیکیورٹی، یعنی خوراک ہر شہری کا حق ہے اور خوراک ہر شہری تک پہنچائی جائے گی. یہ اب ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کی سطح پر یہ پالیسی بنائی گئی ہے اور اس پر سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. جیو پولیٹیکل، جیو اسٹریٹجک، انڈیا، ایران، چائنا، ان کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں، کیسے ٹریڈ کرنی ہیں، ان معاملات کو خفیہ رکھا گیا جو کہ رکھنے بھی چاہیے، جو سمجھ میں آنے والی چیز ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ جیو پولیٹیکل، جیو اسٹریٹجکلی ایک بہت اہم لوکیشن پہ ہے. اگر انڈیا نے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، تاجکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، تو پھر پاکستان سے ہی ہو کر ہو سکتا ہے. وہ صرف اور صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے، اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں گے تبھی یہ ہو سکتا ہے. اگر پاکستان نے تاجکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، ترکمانستان کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، تو اس کا واحد رستہ افغانستان ہی نکلتا ہے. تو پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں، تجارت کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے. اس میں ہائبرڈ وارفیئر کو شامل کیا گیا ہے. ہائبرڈ وارفیئر ہے کیا؟ دیکھیں غلط انفارمیشن جو پھیلائی جاتی ہیں آج کل، زیادہ تر جنگیں وہ اب بندوقوں سے نہیں لڑی جاتی. اب جنگ کا جو سٹائل ہے وہ بدل گیا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ، آپ میڈیا کے تھرو دنیا پہ اس ملک کا امیج خراب کر دیں. جب امیج خراب ہو جائے گا تو اس ملک کے جو بزنس مین ہوں گے، اس ملک کے جو معاشی حالات ہوں گے، وہ ویسے ہی خراب ہو جائیں گے. لوگ اس ملک میں جانا ہی پسند نہیں کریں گے. جب بزنس نہیں ہوگا تو وہاں غربت ہوگی تو وہاں ویسے ہی معاملات خراب ہو جائیں گے. لوگ اپنی اسٹیٹ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے. تو اس میں بہت اہم جو پہلو ہے وہ ہائبرڈ وارفیئر ہے. اس میں میرا بھی بہت اہم رول ہے اور اس میں آپ کا بھی بہت اہم رول ہے. وہ لوگ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جو میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. دیکھیں ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، آپ نے بھی اپنی ذمہ داری اس میں پوری کرنی ہے. اپنے ملک کے لیے آپ نے ہر وہ چیز جو کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ جاتی ہے، اسٹیٹ کی پالیسی کے اگینسٹ جاتی ہے، ہماری قوم کے اگینسٹ جاتی ہے، اس چیز کو پروموٹ کرنے سے روکنا ہے، اس کے اوپر دبا لگانا ہے. اس کو جتنا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اس کو مقابلہ اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کریں گے، اور مل کر ہم سب نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. ہائبرڈ وارفیئر کا سامنا کرنا ہے. جیسے انڈین کرونیکل سامنے آئے تھے، وہ کیا تھا ایکچولی، کیا تھا کہ وہ پاکستان کے بارے میں ایک منظم کمپین، نیگیٹو کمپین چلاتے تھے جو کہ پوری دنیا تک پھیلتی تھی اور پاکستان کا امیج خراب ہوتا تھا. اس سے نقصان پاکستان کو ہی ہوتا تھا. اب ذمہ داری ہر شہری کو ادا کرنی ہوگی، ہر اس فرد کو ادا کرنی ہوگی جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، جو یوٹیوب استعمال کرتا ہے، جو ٹک ٹاک استعمال کرتا ہے، جو سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم، فیس بک کو استعمال کرتے ہیں، کسی بھی انسٹاگرام کو استعمال کرتا ہے، اس پہ اس کا اپنا رول قوم کے لیے، ملک کے لیے ادا کرنا ہوگا. اب وہ بارڈر والی جنگ نہیں ہے، یعنی بارڈر پہ کھڑا ہوا فوجی وہ تو فوجی ہے ہی ہے. ہر محب وطن پاکستانی جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے اب وہ بھی فوجی ہے. وہ اپنے آپ کو فوجی ہی سمجھ کر اس ملک کے لیے کام کریں گے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی گئی ہے، وفاق کی مضبوطی کی بات کی گئی ہے، یعنی وفاق کو جوڑ کے رکھنا ہے، صوبوں کے ساتھ ہم آہنگی ہونی چاہیے. اور اس پالیسی میں ایک چیز یہ بھی رکھی گئی ہے کہ اس کو سالانہ تو ریویو کیا جائے گا. کچھ بہتری کی گنجائش ہوگی تو اس میں امپرومنٹ کی جائے گی. اگر کہیں پہ کوئی چیز اچھا پرفارم نہیں کری تو اس کو ریویو کیا جائے گا. اور یہ بھی کیا گیا کہ اگر کل کو کسی اور گورنمنٹ کی آتی ہے، کسی اور کی گورنمنٹ آتی ہے، PMLN کی گورنمنٹ آتی ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، فضل الرحمان کی گورنمنٹ آتی ہے، تو یہ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس پالیسی میں چینجز کر سکتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس پالیسی میں فلاں چیز چینج ہونی چاہیے، تو ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کو چینج کر سکیں گے. یہ اختیار گورنمنٹ کو، آنے والی گورنمنٹ کو بھی دے دیا گیا ہے. انفرادی سیکیورٹی سے مراد انسانوں کی سیکیورٹی، یعنی انسان خوش ہوں گے، انسانوں کی معیشت اچھی ہوگی، انسانوں کے حالات اچھے ہوں گے، ان کو ویلفیئر دی جائے گی، تبھی ملک انٹیکٹ رہ سکتا ہے، تبھی لوگ ایک ساتھ لڑ سکتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی فوج ہوتی ہے وہ اتنی تگڑی نہیں ہوتی کہ وہ اکیلے مقابلہ کرے. فوج ہمیشہ
چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہے، اگر سیکورٹی کے معاملات کو فیس کرتی ہے، تو وہ صرف اور صرف عوام اگر ان کے پیچھے ہوتی ہے تو تبھی ہو سکتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا۔ سول ملٹری نے اس پالیسی کو مل کر بنایا اور آگے بھی سول ملٹری ہی ساتھ کو لے کے چلے گی۔ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ مثالی ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ آپ دیکھیں جتنے بھی معاملات ہوتے رہے ہیں، جتنے بھی اس سے پہلے ناراضگیاں ہوتی رہی ہیں، پی ایم ایل این کے دور میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ آرمی کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی علیحدہ لائن ہوتی ہے، سول کی علیحدہ ہوتی ہے، ملٹری والے علیحدہ کام کر رہے ہوتے ہیں، سول والے علیحدہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اب ایسا ہوگا کہ سب نے مل کے کام کرنا ہوگا اور سب مل کے ہی آگے بڑھائیں گے اس ملک کو۔ آبادی کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے عوام کا خیال کرنا ہوگا، بڑھتی ہوئی آبادی ہے تو اس کے لحاظ سے ریسورسز پیدا کرنے ہوں گے، اس کے لحاظ سے عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہوگا۔ بھارت سے متعلق اس میں 62 صفحات رکھے گئے، جس میں ٹوٹل 12 پوائنٹس ہیں۔ 12 دفعہ بھارت کا ذکر آیا ہے، اور 12 کی 12 میں سے ایک دفعہ ایسا ذکر آیا جس میں صرف یہ کہا گیا کہ پاکستان تمام معاملات کو بھارت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے، لیکن 11 دفعہ جو بھارت کا ذکر ہے وہ نیگیٹو ہی آیا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ خراب کیے ہیں، تجارت کو بھی خراب کیے ہیں۔ بھارت کے جو جارحانہ عزائم ہوتے ہیں بارڈر کے اوپر، ایل او سی کے اوپر جو معاملات بھارت خراب کرتا ہے اس کو بھی رکھا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ بھارت کے جو ایٹمی عزائم ہیں، یعنی بھارت جو ایٹمی اپنی قوت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، اور بھارت میں جس طرح سے ایٹمی مواد عام لوگوں میں سیل ہوتا ہوا پکڑا گیا ہے، اس پہ بھی تشویش کا اظہار کیا گیا، اور اس پہ بھی اس پالیسی میں ذکر کیا گیا ہے کہ بھارت کا یہ نیگیٹو رول پورے کے پورے خطے کو آگ میں جھونک سکتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو بھی اس میں شامل کیے گیا ہے۔ اگست 2019 میں جو اقدامات بھارت نے کیے تھے، وہ اقدامات کشمیر کی عوام نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ جب تک کشمیر کی عوام ان چیزوں پہ مطمئن نہیں ہوتی، پاکستان بھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرے گا۔ کوئی سٹانس پاکستان کا اس معاملے میں چینج نہیں ہوا۔ کشمیری عوام کو جب تک ان کا حق نہیں ملتا، پاکستان تب تک ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ہندوتوا کا ذکر کیا گیا کہ بھارت میں بڑھتے ہوئے ہندوتوا کے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہاں جنونیت کو فروغ مل رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جنگ کی باتیں کر کے، پاکستان کے ساتھ جنگ کے حالات پیدا کر کے وہ اپنے ووٹس لیتے ہیں، الیکشن مہمز وہ پاکستان کے خلاف تقریریں کر کے کرتے ہیں۔ تو ان معاملات کو جو ڈسکس کیا گیا ہے اس پالیسی میں، یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ معاملات چلتے رہے، ہندوتوا کی پالیسی اسی طرح ہندوتوا بڑھتا رہا بھارت میں، تو پھر حالات جنگ کی طرف جاتے ہیں، خطہ جنگ کی طرف جائے گا، تباہی کی طرف جائے گا، نہ کہ یہاں پہ معاملات کچھ بہتر ہو سکیں گے۔ معیشت کے بارے میں عمران خان صاحب نے خطاب کیا کہ معیشت کو جب آپ کنٹرول کرتے ہیں، آپ کو خود سے کنٹرول کرنی چاہیے۔ جب معاشی حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہوتے، ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہوتی اور ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، کسی اور ادارے کے پاس جاتے ہیں، ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی جو سیکیورٹی ہوتی ہے، نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے، اس کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوج کو یا ایٹمی مواد کو یا ان چیزوں کو آپ داؤ پہ لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا ہوتا ہے۔ بجلی مہنگی کرنی پڑتی ہے، گیس مہنگی کرنی پڑتی ہے، اور بہت سی چیزیں مہنگی کرنی پڑتی ہیں۔ اس سے ہوتا گیا ہے، عوام اور ریاست کے درمیان فرق پیدا ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ریاست تب تک کمزور ہوتی ہے جب تک اس کی عوام اس کے ساتھ نہ ہو۔ جب عوام اس کے ساتھ خوشحال ہوگی، عوام اس ملک کے لیے ساتھ جان و مال سے دینے کے لیے تیار ہوگی، اپنی لیڈرشپ پہ اعتماد کرے گی، تب ہی ملک اور ریاست مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ پالیسی ہیں، اس کو آپ سمجھیں کہ 74 سال کے بعد ہماری نیند میں سے آنکھ کھلی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب نے مل کے اس پہ کام کرنا ہے۔ اور اگر اس پہ کام ہوتا ہے اور اسی جذبے کے ساتھ جس انداز سے یہ پالیسی اناؤنس کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اگر کام ہوتا ہے تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت جلد بہتر دن آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔